تو ابھی تک رنگ و نسل کی قید سے آزاد نہیں ہے۔ چنانچہ تو کہتا ہے کہ میں رومی ہوں، میں افغانی ہوں، لیکن میں تو پہلے نسل و خون کے امتیاز سے پاک ایک انسان ہوں، اس کے بعد ہندی یا نورانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس نے فطرت کے شراب خانے سے میرے دل کو پیالے میں عشق کی شراب ڈالی ہے، اب میری اس شراب کی آگ سے میری سرائی کو پگھلا دے، یعنی مجھ میں ایسا شوش و گداز پیدا کر دے کہ میں تیرے عشق سے سرشار ہو کر ہر باطل قوت سے بے خوف ہو جاؤں اور مادیت سے مجھے دلچسپی نہ رہے۔ میری فریاد کی گرمی سے جو تیرے عشق کا نتیجہ ہے، عشق کی قدر و اہمیت میں اضافہ فرما دے۔ میرے جسم کی خاک سینے کو ایک بے خوف شعلہ بنا دے، تاکہ ما سوا اللہ کے باطل قوتوں کو جلا کر راکھ کر ڈالوں۔ جب میں مر جاؤں تو میرے غبار سے گل لالہ کا چراغ بنا دیجیے۔ میرے داغ دل میں جو موجود عشق موجود ہے اس کو تازہ رکھیے اور چراغ کو میری موت کے صحرا میں جلا دیجیے۔ میرا عشق میرے بعد بھی اپنی تاثیر برقرار رکھے، تاکہ لوگ میری موت کے بعد بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا حالی نے کہا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ وہ خوب سے خوب تر صورت پیدا کرنے کی خاطر خود شکنی بھی کرتا ہے۔ یوں وہ جد و جہد، عمل اور تلاش و جستجو سے حیات و کائنات کے اسرار فاش کرتے ہوئے عروج و ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ کی لذت حاصل کر قدم اٹھا اور حصول آرزو کے لیے کوشش و جد و جہد کر۔ میں سراپا ناتمام سوز ہوں اور سر تا پا آرزو کا درد لیے ہوئے ہوں۔ میں اس وہم و خیال کو یقین کی صورت دیتا ہوں کہ میں جستجو کا مارا ہوا ہوں۔ میں ایک عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے تگ و دو اور جد و جہد و عمل کا کرنا ہی لذت زندگی کا باعث بنتا ہے۔ انسانی روح کی تخلیق اس ذات باری کا بہت بڑا فیضان ہے۔ افضل مخلوقات ہونے کے ناطے اس نے اس تاریک کائنات کو اپنے جد و جہد و عمل سے رونق بنا دیا۔ انسان مختلف حوالوں سے گویا اس دنیا میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر سمندر کو تسخیر کر کے مختلف صورتوں میں اس سے کام لیا۔ انسان نے انتہائی دشوار اور حد تک ناممکن کارنامے بھی کر کر دکھائے۔ ابھی ہزاروں شرابیں ایسی ہیں جو پی نہیں گئیں اور انگور کی بیل ہی میں ہیں، یعنی خالق کائنات اس کائنات کی تخلیق سے فارغ نہیں ہو گیا، ابھی اسے بہت کچھ تخلیق کرنا ہے۔ کا سامان کر انسانی زندگی طوفان سے دوچار ہے۔ کمزور انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یوں ایک بے مقصد زندگی گزار کر چل بستا ہے۔ صاحب خودی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں اور کوششیں اور صلاحیتوں سے کام لے کر ان طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اپنی بقا کا سامان کر لیتا ہے۔ وہ انسان بڑا ہی مبارک ہے جس کی جان بے قرار ہے۔ وہ وقت کے یا زمان کے گھوڑے پر سوار ہے، یعنی جس طرح سوار گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق ہانکا اور لے جاتا ہے، اسی طرح ایک سوس و جذبے والا انسان ہر قسم کی مصیبتوں سے ٹکراتا ہوا اور بے خوف ہو کر زمان سے اپنی آرزو کے مطابق کام لیتا ہے۔
زندگی۔ ایک رات موسم بہار کا بادل بہت رویا کہ یہ زندگی تو مسلسل روتے رہنے کا نام ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تیز چلنے یا نکلنے والی بجلی بولی، تو نے غلط کہا، زندگی تو ایک پل کی ہنسی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان کی یہ باتیں گلشن میں کون لے گیا کہ وہاں پھول اور شبنم اس موضوع پہ باتیں کرنے لگے۔ بہار کا بادل بہت برستا ہے، اسے رونے سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ بجلی ادھر چمکی ادھر غائب۔ اس کی ایک پل کی ہنسی کہہ گئی، پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے گویا ہنستا ہے، اور شبنم قطروں کی صورت میں ہونے کے باعث گویا روتی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا چاہا ہے کہ زندگی ایک تو عارضی فانی ہے، دوسرے زندگی میں غم ہے اور خوشی بھی ہے۔ کچھ دن کٹے ہیں غم میں تو کچھ دن خوشی کے ساتھ، ہوتا رہا مذاق میری زندگی کے ساتھ۔ علم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ علم ہی کی وسعت سے ہوتی ہیں۔ عشق۔ جب تک تو میرا دوست رہا تو نور تھا، اور جب تو مجھ سے الگ ہو گیا تو تیرا نور آگ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ گویا جب سے علم نے مادیت یا بدن پر توجہ دی اور روح سے بے تعلق ہو گیا، اس کی اصلیت و حقیقت وہ نہیں رہی، اور اسی بنا پہ انسان کے لیے وہ گویا زہر بن چکا ہے، یعنی علم۔ اے علم، اس دنیا کو گلستاں بنا دے، اس بوڑھے جہاں کو پھر سے جوان کر دے، یعنی اپنی اصلیت و حقیقت کو پھر سے اپنا کر اس دنیا کی ترقی و تعمیر کا سامان کر دے، اور میرے عشق کا ایک ذرہ لے لے اور یوں آسماں کے نیچے اس دنیا کو جنت بنا دے، یعنی اس سے وابستگی اختیار کر کے اپنے اس رویے کا کفارہ ادا کر دے جو دنیا کی بربادی کا باعث بنا ہے۔ باز کی نصیحت اپنے بچے کو۔ تو جانتا ہے کہ بازوں کی فطرت ایک ہی ہے، ان کا دل شیر کا ہے، اگرچہ پروں کی ایک مٹھی ہیں، وہ پرندے ہوتے ہوئے بھی بڑے دلیر اور نڈر ہیں۔ تو اچھے طریقوں والا اور پختہ تدبیر کرنے والا بن، دلیر اور نڈر، غیرت مند اور بڑے بڑے چکور کرنے والا بن۔ تو چکور، جنگلی مرغ اور سار سے کوئی ملاپ نہ رکھ، ہاں اس صورت میں ایسا کرنے سے جب تیرا ارادہ انہیں شکار کرنے کا ہو۔ باز بلندیوں پہ اڑتا ہے، لیکن زمین پر توجہ کمزور پرندوں ہی کی ہوتی ہے۔ گویا نئی قوم کو یہ پیغام ہے کہ بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک اور بدکاروں کی صحبت تجھے بدکار بنا دے گی۔ بہت سے باز زمین پر پڑے ہوئے ہیں، یعنی مردہ دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زمین پر سے دانہ چگنے والے پرندوں کی صحبت اختیار کر رکھی تھی۔ تو اپنی حفاظت کر، یعنی اپنا انداز اور طور طریقے نہ چھوڑ، اور یوں خوشی و مسرت کی زندگی بسر کر، دلیر اور سخت جان اور قوی جسم والا بن کر زندگی گزار۔ نرم و نازک جسم بٹیر کے لیے رہنے دے، تو بٹیر جیسا نرم و نازک جسم والا نہ بن، بلکہ ہرن کے سینگ کی طرح اپنے اعضاء مضبوط رکھ، سخت جان ہو جا۔ ایک عقاب نے اپنے فرزند یعنی بچے سے کیا اچھی بات کہی کہ خون کا ایک قطرہ خالص لال سے کہیں بہتر ہے۔ ہم باغ یا کھیت میں گھونسلہ نہیں بناتے، کیونکہ پہاڑ اور صحرا ہی ہمارے لیے بہشت ہیں۔ پہاڑ اور صحرا ایک طرح سے رکاوٹوں، سختیوں اور مصائب و آلام کی علامت ہیں، لیکن دلیر اور نڈر انسان ان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے انہیں اپنی قوتوں
اور صلاحیتوں کو آزما کے ایک دل خوش کن ذریعہ سمجھتا ہے۔ غالب نے بھی یہ بات یوں کہی ہے، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کے، زمین پر سے دانہ چگنا غلطی ہے، اس لیے کہ آسمانوں کی وسعت ہمارے لیے ایک خداداد تحفہ ہے۔ بعض کے لیے زمین پر سے دانہ چگنا توہین کے باعث ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں پر اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ شہبازوں کے لیے پتھر چٹائی یا فرش ہے، کیونکہ پتھر پر چلنے سے اس کے پنجے تیز ہوتے ہیں، سختیاں وغیرہ سے ٹکرا کر چلنے میں عظمت و سربلندی ہے۔ اقبال نے اس باز کی نظم میں نوجوان نسل کو میسیج دیا ہے کہ جد و جہد کو اپناؤ، بے خوف زندگی بسر کرو اور ہر طرح کی رکاوٹیں وغیرہ سے ٹکراتے ہوئے ہر لمحے عظمت و بلندی کی طرف بڑھو۔